اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، صدق اللہ۔ اچھا جناب، اس میں یہ من ذا اصل میں دو چیزیں ہیں، من جو کہ اس میں استفہام ہے، اور ذا اصل میں ذالکہ کو شارٹ کر دیا گیا ہے، تو یہ یعنی اصل میں ہے من ذالکہ، من ذالکہ یعنی وہ کون ہے یا کون ہے وہ، یہ اس معنی میں یہ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو من ذا وہ کون ہے یا کون ہے وہ۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا الذی، یہ ہمارا پرانا ہے سبق، اس میں موصولہ ہے یہ، اور یقرض جو ہے اس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ یہ فعل بھی ہے اور اس کے اندر ہی اس کا فاعل ہے، اور لفظ اللہ وہ اس کا مفعول بن رہا ہے، اور قرضاً حسناً جو ہے یہ موصوف صفت یعنی مرکب توصیفی مل کر ایکچولی یہ جو یقرضو کا فعل ہے، اس یقرضو کے فعل کے لیے قرضاً حسناً یہ مفعول مطلق بن رہا ہے۔ اب مفعول مطلق پہ ہم بعد میں آتے ہیں، پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو یقرضو ہے اس کے مادہ وغیرہ کیا ہے، تو قاف را ضاد مادہ باب ضربہ سے، قرضاً اس کا مفعول مصدر بنتا ہے۔ ایک اس کے معنی ہوتے ہیں کسی سے بچتے ہوئے گزر جانا یا قطرا جانا، جیسے وہ سورہ کہف میں آیا نا کہ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو وہ سورج جب غروب ہوتا تھا تو بچتے ہوئے گزر جاتا تھا شمال کی طرف یعنی بائیں طرف۔ اور دوسرے اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو بدلہ دینے کے، باب ضربہ میں، تو باب افعال سے جب یہ آتا ہے اقرض یقرض اقراضا، تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو ادھار دینا یا قرض دینا۔ تو باب افعال میں یہ مضارع کا پہلا صیغہ تھا واحد مذکر غائب کا، یفعلو کے وزن پر یہ ہمارا یقرض بن گیا۔ اچھا، پھر ہم نے کچھ گفتگو کرنی ہے مفعول مطلق کے بارے میں، تو مفعول مطلق کی تعریف یہ لکھی ہوئی ہے۔ کسی جملے میں فعل اور مصدر ایک ہی مادے سے آ جائے تو وہ مصدر کہلاتا ہے۔ اب مفعول مطلق ایک تو بات یہ تھی کہ حالت نصب میں آئے گا، اور دوسری بات یہ تھی کہ مفعول مطلق کیوں لایا جاتا ہے، تو اس کے تین استعمالات میں نے آپ کو بتائے تھے۔ ایک مقصد مفعول مطلق کو لانے کا ہوتا ہے تاکید پیدا کرنا، جیسے یہاں پر یہ تاکیدن ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیمن، تو کلم اللہ موسیٰ کا ترجمہ ہوگا اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، تکلیمن یہ تاکید کے لیے ہے یعنی جیسے کلام کیا جاتا ہے۔ پھر کبھی یہ نوعیت کو بیان کرنے آتا ہے، جیسے کہ اس آیت میں آیا ہے کہ یقرض اللہ، یعنی کون ہے جو اللہ کو قرض دے، کیسا قرض، قرضاً حسناً اچھا قرض، تو یہ اس کی نوعیت کو بیان کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے کبھی کبھی یہ تعداد کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے ضربتہ ضربین، تو یہ ضربین یعنی میں نے اس کو مارا دو بار، یعنی دو مارنا یا دو ضربے میں نے اس کو ماری، یہ مراد ہے۔ تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو کہ قرض دے اللہ کو اچھا قرض، یہ اس کا ترجمہ ہو گیا تھا۔ تو میں نے ضمناً آپ کو جو قرض حسن ہے اس کے بارے میں علماء نے کیا شرائط بیان کی ہیں وہ یہاں پر آپ کے سامنے صرف کاپی پیسٹ کر دیا تھا، یہ ساری چیزیں آپ اس کو دیکھ لیں۔ اس کے بعد ہم پڑھ رہے تھے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تو یہ جو فا ہے یہ فا ہے سببیہ، یعنی عام طور پر جو ہے وہ سوال وغیرہ کا مفہوم آتا ہے تو اس کے بعد یہ فا ہمارا سبب کا بیان ہوتا ہے، اور اس کی پہچان نارملی یہ ہوتی ہے کہ یہ جو بعد میں اس کے فعل آتا ہے وہ فعل منصوب ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ یضاعفو کے بجائے یضاعفا ہے نا، اس فا پر زبر ہے، تو اس زبر سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جو فا ہے یہ ہمارا فا سببیہ ہے، جو کہ ناصب مضارع بن جاتا ہے، حرف ناصب بن جاتا ہے، حرف نصب بن جاتا ہے۔ یضاعفا کے اندر فعل بھی ہے اور اس کا فاعل بھی اس کے اندر ہے، اور ہو کی جو ضمیر ہے اس کے ساتھ وہ اس کا مفعول بن جاتی ہے، اور پھر ہے لہو۔ اچھا، یہاں پہ یہ ہو کی ضمیر ہے یہ ہے اس قرض دینے والے کے لیے، یعنی یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ سمجھیے کہ ہے قرض کے لیے، یہ جو ہو کی ضمیر ہے، اور لہو میں جو ہو کی ضمیر ہے
یہ ہے قرض دینے والے کے لیے. اچھا یضاعف کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ اس کا مادہ ہے ضاد عین فا. باپ کروما سے بھی آتا ہے مجرد میں، جس کے معنی کمزور ہونے کے ہوتے ہیں، جس کو کتنا ضعف آ گیا، تو وہ ضعف ہوتا ہے بیسیکلی باپ کروما سے. اور باپ فتح سے آتا ہے ضعف یضعف ضعفن، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو زیادہ کر دینا، بڑھا دینا. اور پھر باب مفعلہ میں یہ آتا ہے ضرب دے کر بڑھانے کے معنی میں، یعنی ملٹیپلائی کرنا، کئی گنا بڑھانا کسی چیز کو، یعنی ایکسپونینشلی انکریز کرنا جو ہے نا، وہ مراد یہاں پر لی جاتی ہے. اچھا یہ باب مفعلہ میں مضارع کا پہلا صیغہ تھا واحد مذکر غائب یفاعلو کے وزن پہ. اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں آگے. یہ بنے گا یضاعف، ٹھیک ہے. اور جب ہم اس کے ساتھ فا لگائیں گے سببیہ والا، تو یہ یضاعف ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اس طرح سے یہ یضاعف. تو اس کو اگر ہم ترجمہ کریں گے تو ہوگا تو اس سبب سے وہ بڑھائے اس کو. یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ قرض کو. اس کے لیے، تو اس سبب سے وہ بڑھائے اس کو اس کے لیے. اور یہاں بڑھانے سے سمپل بڑھانا نہیں ہے، بلکہ کئی گنا جو ہے نا، یہ یضاعف کے اندر ہی یہ چیز شامل ہے. اب یہاں یہ جو اس ہے یہ ہے قرض دینے والا. لہو اجر کریم میں یہ واو ہمارا عطف کا ہے. اس کے بعد لہو جو ہے یہ ہماری خبر مقدم ہو گئی ہے کیونکہ جار مجرور آ گیا. اور اجر کریم جو ہے یہ موصوف ہے، یہ اس کی صفت ہو گئی، اور یہ مبتدا مؤخر ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب اس میں جو کریم کا لفظ ہے اس کو دیکھ لیں اگر ہم، تو اس کا مادہ کیا ہے جی؟ آف، را اور میم. یہ آتا ہے جی باب کروما سے. اسی پر ایک باب بھی ہے پورا نا، باب کروما. کرامتن جو ہے وہ اس کا مصدر بن جاتا ہے. معنی اس کے ایک تو معنی ہوتے ہیں بزرگ ہونا یا معزز ہونا، اور دوسرے اس کے معنی ہوتے ہیں مہربانی سے فائدہ دینا، بخشش کرنا، یا فیاض ہونا. کریم کا جو لفظ ہے یہ فعیل کے وزن پر صفت ہے، مبالغہ کا اسم ہے. تو اس کے بھی اسی نسبت سے دو معنی ہو جائیں گے. ایک بزرگ، معزز یا مہربان. دوسرے اس کے معنی ہو جائیں گے عزت والا، یا جس کو باعزت کہتے ہیں. اور ایک تیسرے معنی اس کے بن جاتے ہیں مفید. تو یہاں جو ہے یہ عزت والے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. تو اور اس کے لیے ہے عزت والا بدلہ. اجر کے معنی بدلے کے ہیں، تو اور اس کے لیے ہے عزت والا بدلہ یا بہت عزت والا بدلہ. تو اس پوری آیت کا اگر ہم ترجمہ کریں تو ہوگا کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو اچھا قرض، تو اس سبب سے وہ بڑھائے اس کو کے لیے، اور اس کے لیے ہے عزت والا بدلہ. اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 12 پہ. یوما کا جو لفظ ہے جناب یہ ہے ہمارا ظرف. ٹھیک ہے جی. اسے اور ظرف آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پر حالت نصب میں ہی آتے ہیں، تو یہ یہاں پر بطور ظرف حالت نصب میں آئے، یعنی اس دن. جب قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کہ یوما کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور یوم اذن بھی استعمال ہوتا ہے. یہ دونوں ہم معنی لفظ ہوتے ہیں جب یوما حالت نصب میں ہو، یوم اذن. تو یہ یوما اور یوم اذن یہ ہم معنی تقریباً آپ سمجھیے کہ لفظ بن جاتے ہیں.
اس میں یوما اذن میں بس یہ ہوتا ہے کہ اس دن جب، کہ یوما میں اس دن، اب وہ کیا ہوگا اس دن، اب وہ آگے بیان ہو رہا ہے۔ اب ہمارے پاس ترا جو ہے یہ ہمارا فعل بھی ہے اور اس کے اندر ہی ہمارا فاعل بھی ہے، اور المؤمنین والمؤمنات جو ہے وہ اس کا مفعول ہے۔ یہ المؤمنین اور المؤمنات دونوں حالتیں کون سی حالت میں، نصب میں یا جر میں؟ حالت نصب میں، بالکل۔ اب یہ جو ترا ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں، کہ اصل میں جو لفظ ہے وہ ہے ترا، یہ ہے ترا، اس طرح سے۔ یہ جو کھڑی زبر کو زبر بنایا گیا ہے وہ اس ال کی وجہ سے بنایا گیا، کیونکہ آگے حمزۃ الوصل آ رہا ہے نا، آگے حمزۃ الوصل ہے، اس لیے اس کھڑی زبر کو جب ہمیں آگے ملانا ہوتا ہے تو ہم زبر دے کر زبر میں اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایکچولی جو ہمیں ابھی لفظ بنانا ہے وہ یہ ترا ہے۔ یہ کیسے بنا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ مادہ کیا ہے جی اس کا؟ تو اس کا مادہ ہوتا ہے را، حمزہ اور یا۔ آپ فتح سے یہ آتا ہے، اور مصدر اس کا پہلے بھی ایک دفعہ بتایا آپ کو، رؤیتن، معنی بیسیکلی دیکھنا اور کرنا وغیرہ وغیرہ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو یہ جناب علی ترا جو ہے مضارع کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یہ بنے گا تفعلو کے وزن پہ، کیا بن جائے گا؟ تر آ یو، کیا بن جائے گا؟ تر ایو۔ اب میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اس کا کہ حروف علت کی جانثاری جو ہے وہ تو بہت مشہور ہے۔ کیا کرتے ہیں وہ کہ اگر ان سے پہلے والا حرف ساکن ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، تو وہ حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ تو یہی جوش جو ہے وہ کبھی کبھی اس حمزہ کو بھی چڑھتا ہے کہ جناب میرے پیچھے یہ را خالی بیٹھا ہے تو کیوں نہ میں بھی اپنی حرکت پیچھے دے دوں۔ تو جب حمزہ یہ حرکت کرتا ہے، یعنی اپنی حرکت پیچھے دے دیتا ہے، یعنی را پہ زبر آ جاتی ہے، تو پھر یہ حمزہ سروائیو نہیں کر پاتا اور حمزہ کا وجود بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ لفظ ہمارا پھر بن جاتا ہے ترایو۔ اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یا سے پیچھے کیا آ رہا ہے؟ زبر۔ یا سے پیچھے کیا ہے؟ زبر، اور زبر کی دوستی کس سے ہے؟ الف سے۔ اس یا کو ہم الف میں بدل دیں گے۔ اب اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ ہم اس کو اس طرح سے الف میں بدلتے، لیکن ہم نے کہا نہیں، یا کی بزرگی کا خیال کرتے ہیں، اس کو یا کو لکھا ہوا چھوڑ دیتے ہیں، ہم را کے اوپر کھڑا زبر دے دیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے ہمارا بن گیا ترا۔ اور جب اس ترا کو ہمیں آگے ملانا پڑا ال سے، اس کو جب آگے المؤمنون سے جب ملانا پڑا نا، المؤمنین سے سوری، ملانے کے لیے کھڑے زبر کو زبر میں تبدیل کر دیا گیا۔ اچھا، تو یہ ہے جناب ترا کی کہانی۔ المومنین اور المومنات جو ہے وہ اس کا مفعول بن رہے ہیں۔ تو یہاں تک ترجمہ ہو جائے گا، اس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو۔ کیا دیکھو گے؟ اب وہ اب آگے آ رہا ہے۔ یس ہمارا فعل ہے، اور نورہم جو ہے یہ ہے اس کا فاعل، اور بین ایدیہم و بی ایمانہم جو ہے یہ آپ کہہ لیجیے بیسیکلی ظرف ہے، اور ہم اس کو متعلقہ فعل کہہ سکتے ہیں۔ اس کو ظرف جو ہے نا، اس کا ایک اور نام ہوتا ہے مفعول فیہ، اس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ظرف کا ہی ایک اور نام مفعول فیہ ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز کو دیکھ لیتے ہیں، یسعا جو ہے، پہلے اس کو دیکھتے ہیں جی۔ تو یسعا کا مادہ کیا ہوگا جی بالکل سین عین اور یا، سین عین یا، اور یہ باب فتح سے آتا ہے جی۔ تو اس کے معنی ہوتے ہیں بیسیکلی تیز چلنا، یا کسی کام کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، یا صرف کوشش کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے۔
تو مضارع میں یہ پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، ٹھیک ہے. یفعلو کے وزن پہ یہ بن جائے گا کیا؟ یس آ یو. کیا بن جائے گا جی؟ یس ایو. یہاں پہ بتا سکتے ہیں کون سا قاعدہ لگنا چاہیے؟ ابھی یہ قاعدہ ہم نے اوپر بھی لگایا ہے، بالکل ترا کے اندر بھی یہ قاعدہ ہم نے لگایا تھا، بالکل وہی قاعدہ یہاں بھی لگ جائے گا کہ یہ جو یا ہے اس سے پیچھے کیا ہے؟ زبر. تو اس زبر کی نسبت سے ہم یا کو کس میں بدل دیں گے؟ الف میں. اور پھر وہ بات ہے کہ اس کو ایک انداز یہ تھا لکھنے کا، اور یہ انداز نہیں ہم اختیار کرتے، ہم کیا کرتے ہیں؟ یس ہاں، اس پہ آئین پہ کھڑا زبر لگا دیتے ہیں، یا کی شکل جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. اچھا جی، نورہم یہ اس کا بیسیکلی فائل ہے. نور کے لفظ میں نور کے ساتھ جو ہے وہ یہ نور مضاف ہو گیا، اور ہم جو ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہو گیا. بین ایدیہم و بایمانہم جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. بینا یہ ہمارا ظرف ہے جی، جو کہ کسی چیز کے بیچ میں، درمیان میں، سامنے ہونے کے معنوں میں آتا ہے. تو بینا جو ہے وہ ظرف ہے، اور ظرف کیا بنتے ہیں؟ مضاف بن کر آتے ہیں اکثر. تو اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ ہے ایدی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایدی کے بعد فوراً ہم کی ضمیر آ رہی ہے، تو یہ خود بھی مضاف بن رہا ہے، یہ خود بھی مضاف بن رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے. پھر واو جو ہے وہ ہمارا عطف کا آ گیا. پھر بی ہمارا حرف جار ہے، اس کی وجہ سے ایمانی جو ہے وہ مجرور ہو گیا، اور یہ خود مضاف بن گیا، اور ہم کی ضمیر مضاف الیہ. تو یہ اس طرح سے یہ بین ایدیہم و بایمانہم یہ لفظ بنتا ہے. اب بین ایدی یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے. ویسے تو لفظی ترجمہ ہوگا ان کے ہاتھوں کے درمیان، لیکن یہ عربی زبان کا محاورہ ہے سامنے کے لیے، یعنی ان کے سامنے. اور ایمان جو ہے یہ بیسیکلی جمع ہے یمین ان کی نا، یمین ان کہتے ہیں دائیں طرف کو، تو اس کی جمع بنتی ہے ایمان. یہ یمین ان کا لفظ جو ہے وہ قسموں کے لیے بھی آتا ہے ویسے تو، اور دائیں ہاتھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو دایاں ہاتھ یا قسم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یہاں یقیناً قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے، دائیں ہاتھ ہی کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں واحد میں بھی نہیں ہے، جمع میں ہے، یعنی دائیں ہاتھ. تو ان کے ہاتھوں کے درمیان اور ان کے دائیں طرف، ان کے دائیں سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں سے کا ترجمہ اردو میں کچھ بن نہیں پائے گا. تو اس کو ہم ملا کر اگر بنائیں گے نا تو پھر جملہ ہمارا صحیح بن پائے گا. تو یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، دوڑتا ہوگا ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف. اس طرح کا ترجمہ ہوگا، ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف. اب دیکھیں اس میں ایسے اوپر کی آیات میں اگر آپ جائیں تو دو چیزوں کا حکم اللہ نے دیا تھا نا. ان دو چیزوں کا تقاضا تھا جی، ایک ایمان کا تقاضا تھا اور ایک انفاق کا تقاضا تھا، ٹھیک ہے. تو ایمان کا جو نور ہے وہ گویا سامنے آ گیا، اور انفاق کا نور وہ دائیں طرف آ گیا. اچھا، انفاق چونکہ ایک نیک عمل ہے، تو یہاں پر دائیں طرف جو ہے وہ نیک اعمال جتنے بھی ہوں گے ان سب کا نور مراد لیا گیا. تو ایمان کا نور سامنے اور اعمال صالحہ کا نور دائیں طرف، یہ اس سے مراد لی گئی ہے. پھر ہے جناب علی بشراکم الیوم. لفظی اعتبار سے جو ہے وہ بشرا جو ہے یہاں بیسیکلی مضاف ہے، اور کم جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور الیوم جو ہے وہ یہ ہمارا ظرف ہے بیسیکلی. بشرا جو ہے اس کا مادہ کیا ہوگا جی؟ جی بالکل، با شین اور را.
اور یہ جو لفظ ہے یہ دو ابواب سے استعمال ہوتا ہے، باب نصرہ سے بھی آتا ہے۔ جب یہ باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے تو معنی ہوتے ہیں کھال کو چھیل کر جلد ظاہر کرنا، اور یہی با شین را جو ہے وہ باب السمیہ سے بھی آتا ہے، اور اس کا مصدر بشرن بنتا ہے۔ یہاں پر معنی ہوتے ہیں بیسیکلی خوش ہونے کے، ٹھیک ہے، خوش ہونا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ خوشی میں چہرے کی جلد تمتما اٹھتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح سے کچھ معنی، اس کا لنک کھال کے ساتھ جو وہ جوڑا گیا ہے جلد کا ظاہر کرنے کے حوالے سے۔ البتہ یہ جو بشرا کا لفظ ہے یہ یہاں پر ہمارا یہ اب شروع جو کہ اسم التفضیل ہے اس کی مؤنث ہے یہ، تو اس کے معنی بیسیکلی ہوتے ہیں خوشخبری یا بشارت کے۔ بشرا کے معنی خوشخبری یا بشارت، یعنی خوشخبری والی چیز یا بشارت والی کوئی بھی چیز، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو لفظی اعتبار سے بشراکم الیوم کا ترجمہ ہوگا آج تمہاری خوشخبری ہے۔ مراد اصل میں یہ کہ آج تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ البتہ یہ بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم سے کچھ گفتگو تبدیل ہو گئی، کیونکہ ذکر چل رہا تھا کہ اس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور ان کے دائیں اور بائیں طرف دوڑتا ہوگا، اور پھر ایک دم گفتگو آ جائے گی کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ اس لیے جو لغت کے ماہرین ہیں انہوں نے کہا کہ اصل میں یہاں پہ کچھ الفاظ محذوف ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں یہ جو میں اب آپ کے لیے لکھ رہا ہوں، یقولو لہم الملائکۃ، یہ جو الفاظ ہیں نا یہ محذوف ہیں، یعنی اس سے پہلے ان کو انڈرسٹوڈ مانا جائے گا، یعنی ان سے کہیں گے فرشتے، ان سے کہیں گے فرشتے کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے آج کے دن، تمہارے لیے خوشخبری ہے آج کے دن، یا آج کے دن تمہارے لیے خوشخبری ہے، یا آج تمہاری خوشخبری ہے، یہ جو بھی آپ ترجمہ اس میں کر لیں۔ تو یہ یقول لہم الملائکہ، یہ الفاظ بیچ میں محذوف ہیں کیونکہ گفتگو کا انداز ایک دم سے وہاں تبدیل ہو گیا، اس لیے یہ الفاظ یہاں پر محذوف مانے جا رہے ہیں۔ اچھا، کس چیز کی بشارت ہے وہ اب آگے ہمارے سامنے آ رہے ہیں الفاظ۔ جناتن جو ہے یہ گویا اسی بشرا کی وضاحت ہے، یا اس بشرا سے ایک طرح سے کہہ لیے کہ بدل سا بن رہا ہے۔ بہرحال یہاں پر یہ موصوف بن رہا ہے ہمارا جناتن، یہ جو تجری من تحتی الانہار یہ پورا اس کی صفت ہے، یعنی یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ اس جناتن کی صفت ہے۔ اب اس تجری من تحتی الانہار کو دیکھ لیتے ہیں الگ سے۔ اس میں جو تجری ہے جناب علی یہ ہے ہمارا فعل، اور من ہمارا حرف جار ہے۔ اچھا جی، تحتی جو ہے یہ ہمارے پاس ظرف ہے اور یہ مضاف بن کے آتے ہیں، اور ہا کی جو ضمیر ہے وہ باغات کے لیے ہے، جنات کے لیے ہے، اور یہ ہمارا مضاف الیہ بن گیا۔ اور الانہارو جو ہے یہ ہے اس فاعل، اس تجری کا فاعل، تجری جو فعل آیا ہے اس کا فاعل ہے الانہارو۔ اب اس میں جو لفظ تجری ہے اس کو دیکھ لیں پہلے، کیا مادہ ہوگا جی تجری کا؟ بالکل جیم را اور یا، اور یہ ہے باب ضربہ سے استعمال ہوتا ہے، اور جرین جو ہے یہ اس کا مصدر بنتا ہے بیسیکلی، اور اس کے جو معنی بنتے ہیں وہ ہوتے ہیں بہنا یا جاری ہونا۔ یہ پہلے کے کام یہ کرتے ہیں، یہاں پہ جنات پر بھی کچھ بات کر لیتے ہیں پھر اس پر آتے ہیں۔ جنتن کی بیسیکلی ہمارے پاس یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، اور بیسیکلی باغ کا ترجمہ ہوتا ہے، مادہ اس کا ہے جیم نون اور نون، اور بطور فعل یہ باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے، اور جنن جو ہے وہ اس کا مفعول بنتا ہے مصدر،
اور اس کے معنی بیسیکلی ہوتے ہیں ڈھانپ دینا یا چھپا دینا. اور جنتن جو ہے وہ اس میں پھر معنی ہوتے ہیں گھنا باغ، یعنی عام باغ نہیں بلکہ جو گھنا باغ ہوتا ہے، یعنی ایسا باغ بیسیکلی جنت کہلاتا ہے کہ جس کے پتے، جس میں درخت اتنے زیادہ ہوں کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ زمین پر نہ پہنچتی ہو، سورج کی روشنی جو ہے وہ زمین پر نہ پہنچتی ہو. اس طرح سے وہ ڈھپا ہوا اور گھنا باغ ہوتا ہے، اس کے لیے یہ جنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ جو عام باغ ہوتا ہے اس کے لیے حدیقتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جو بغیر باؤنڈری کے باغ ہوتا ہے اس کے لیے بستان کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو بستان، حدیقہ اور جنت، یہ تین الفاظ ہیں جو باغوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان میں فرق ہوتا ہے. بستان کہتے ہیں ایسے باغ کو جس کی کوئی باؤنڈری نہ ہو، دیواریں وغیرہ نہ بنی ہو. حدیقہ کہتے ہیں ایسے باغ کو جس کی باؤنڈری ہو. اور جنتن کہتے ہیں ایسے باغ کو جو بہت زیادہ گھنا ہو. اچھا، پھر ہم آ رہے تھے تجری کو دیکھ رہے تھے، تو جیم را یا سے یہ جناب علی مضارع میں واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اب یہ واحد مؤنث غائب کیوں آیا ہے، اس کی وجہ ہے آگے چل کر یہ جو فائل ہے نا اس کا الانہار، اور یہ چونکہ غیر عاقل کی جمع مکسر بن رہا ہے، اس لیے اس کا فعل ہمارے پاس یہاں واحد مؤنث کا استعمال ہوا ہے. اچھا جی، تفعلو کا وزن ہے باب ضربہ میں، تفعلو کے وزن پہ یہ کیا بن جائے گا، تجریو. اب یہاں پہ وہ قاعدہ لگ رہا ہے جو اس سے پہلے ہم بہت ہی زیادہ دفعہ استعمال کر چکے ہیں، یعنی کیا ہے وہ، یا پیش والی ہو اور اس سے پیچھے ہو ہمارے پاس زیر، تو ایسے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ یا کو ساکن کر دیتے ہیں، البتہ وہ پیچھے والی زیر وہ ویسے ہی رہتی ہے. تو جب اس قاعدے کو ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے تجری. پھر لفظ الانہار ہے، تو اس کا مادہ بیسیکلی ہے نون، ہا اور را. یہ باب فتح سے استعمال ہوتا ہے. اس کے ایک معنی تو ہوتے ہیں کسی کو جھڑکنا، وہ جو الفاظ ہیں نا سورہ ضحیٰ کے اندر، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو یہ وہ ہے جھڑکنے کے معنی میں. اور دوسرے اس کے معنی ہوتے ہیں جی بہنے کے لیے پانی کا راستہ بنانا. اس سے جو ہے ہمارے پاس نہرن کا لفظ بنتا ہے، جس کی جمع استعمال ہوتی ہے انہارن، جو کہ دریا یا نہر، یعنی جو بھی ایسی جگہ کہ جہاں جس میں پانی بہہ رہا ہو اس کے لیے نہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی اس کا ترجمہ ہم کریں گے ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں یا بہتی ہوں گی، کر لیں. پھر کیا ہے جی، خالدین فیہا. جناب یہ خالدینہ جو ہے یہ کون سی حالت میں لگ رہا ہے آپ کو، رفع میں، نصب میں یا جر میں؟ بالکل نصب میں ہے، اور نصب میں یہ ہے بیسیکلی حال ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یہ حال بیان ہو رہا ہے اور اس وجہ سے یہ نصب میں ہے. اور فی ہا جو ہے فی حرف جار ہے، اور یہ ہا جو ہے وہ مجرور ہے، اور یہ اسی باغات کے لیے یہ لفظ استعمال اور یہ ضمیر استعمال ہو رہی ہے. خالدین کا مادہ ہے جناب خا، لام اور دال، جو کہ باب نصر سے استعمال ہوتا ہے. مصدر اس کا ہوتا ہے خلودن، اور اس کے معنی بیسیکلی ہوتا ہے ہمیشہ رہنا، اور مراد ہوتا ہے ہمیشہ ایک حالت میں رہنا. اس سے یہ خالدن کا لفظ بنتا ہے جس کی جمع استعمال ہوتی ہے پھر خالی دونا. خالدن کیا ہے، ایکچولی اسم الفاعل، فاعل کے وزن پہ. تو اس کے خالد کے معنی ہو جائیں گے ہمیشہ رہنے والا. تو خالدین چونکہ یہ حال بھی بن رہا ہے، اس لیے اس کے ترجمے میں ہم کریں گے ہمیشہ رہنے والے ہوتے ہوئے ان میں. یہ ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا، ہمیشہ رہنے والے ہوتے ہوئے ان میں.
یعنی یہ جو بشارت تمہیں دی جا رہی ہے یہ بشارت اس کیفیت کے ساتھ ہے کہ تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوگے۔ اور آخری جو ہمارا حصہ ہے وہ آسان سے ہے جی، ذالک هو الفوز العظیم، یہ ذالک ہمارا مبتدا ہو گیا جی، اور یہ جو ہوا ہے یہاں پر یہ متعلقہ ضمیر برائے حصر یہ آ گئی ہے، اور الفوز العظیم جو ہے یہ یہاں الفوز جو ہے وہ موصوف ہے، العظیم اس کی صفت ہے، اور یہ پوری جو ہے وہ خبر آ گئی۔ فوز کا لفظ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پورا ملک کے اندر، اور عظیم کا لفظ بھی گزر چکا ہے، لہٰذا میں مزید اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، تو ترجمہ اس کا ہو جائے گا وہ ہی عظیم کامیابی ہے۔ تو اگر اس پوری آیت کا ترجمہ ہم کریں یہاں پہ چل کے تو یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا، تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دوڑتا ہوگا ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف، فرشتے ان سے کہیں گے تمہارے لیے خوشخبری ہے، آج کے دن ایسے باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہوتے ہوئے ان میں، وہ ہی عظیم کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر آج کی کلاس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں، اور مزید سورہ حدید کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔